يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے کی دوسری گفتگو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ہدایت خداوندی کی تکمیل کے لیے مبعوث کیے گئے کہ جس کا پیغام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء و رسل نے انسانیت تک پہنچایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوا، اور اہل عرب کی کثیر تعداد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا مذہبی اور روحانی پیشوا سمجھتی تھی، اور آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ تمام مذاہب کے اندر، تمام آسمانی مذاہب میں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو انتہائی عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر میں جس کا نام اور تھا 2000 سال قبل مسیح پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، اور آپ کے چچا جن کا نام آزر تھا وہ بت پرستی کرتے تھے، اور لکڑی کے بت بنا کر فروخت کرنا یہ ان کے خاندان کا مشغلہ تھا۔ کچھ لوگ سورج اور چاند اور ستاروں کے پجاری تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب شعور کی عمر کو پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انبیاء اور رسل کو پیدائشی طور پر اور فطری طور پر جس ہدایت کاملہ سے سرفراز فرماتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں، تو آپ ان کی عبادت کو چھوڑیے اور میری طرف آئیے، میں آپ کو وہ سیدھا رستہ بتاؤں جو میرے رب نے مجھے بتایا ہے۔ اور شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ ساری گفتگو قرآن کریم کا حصہ بنا دی۔ آپ کے چچا کا جواب یہ تھا کہ کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کے تمہیں سنگسار کر دوں گا، لہٰذا میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا کی یہ بات سن کر مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے خاندان کے دیگر افراد کو بھی بت پرستی سے روکنا شروع کر دیا اور الہ واحد کی عبادت کی طرف اور بندگی کی طرف بلانے لگ گئے۔ طویل عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے، انہیں سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا سے روکتے رہے، منع کرتے رہے، اور اسی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل دے کر بھیجا، ان پر کتابیں نازل کیں اور ان کو میزان عطا کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا، وہ ہمارے فرمان کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ خیر کے کام کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور وہ صرف اور صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ قرآن کریم میں دین ابراہیم علیہ السلام کو دین حنیف کہا گیا ہے، اور اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو ہر قسم کے شرک سے، بت پرستی سے، ہر قسم کی گندگیوں سے، چاہے وہ
فکر سے تعلق رکھتی ہوں یا عمل سے تعلق رکھتی ہوں، ان سے الگ تھلگ ہو کر الہ واحد کا بندہ بن جائے، اس کا پجاری بن جائے، اسے حنیف کہا جاتا ہے، اور ایسے دین کو دین حنیف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی نمرود خدائی کا دعوے دار بنا، چونکہ مال و دولت کے سب خزانے اسی کے پاس تھے اور لوگ اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتے۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ جو میری خدائی کے دعوے کو قبول کرے اور مجھے خدا مانے، میں اسے کھانے پینے کی اشیاء اور ضروریات زندگی مہیا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے دربار میں تشریف لے گئے تو نمرود نے آپ سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو آزاد کر دیا اور ایک راہ جاتے آدمی کو بے گناہ پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو تو اسے مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا۔ تو یہ وہ مکالمہ تھا کہ جس کے نتیجے میں نمرود ششدر ہو گیا، حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کی طرف واپس پلٹ آئے۔ آپ تبلیغ کرتے رہے۔ تبلیغ کے نتیجے میں جب کوئی اثرات نمودار نہ ہوئے اور قوم بت پرستی کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور ترکیب اختیار فرمائی۔ آپ کی قوم کا سالانہ قومی تہوار تھا جس پر وہ بت کدے کو سجاتے تھے اور لذیذ مٹھائیاں اور کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے سامنے رکھ کر وہ خود کھیل کود کے لیے چلے جاتے کہ جب ہم شام کو واپس آئیں گے تو آ کے یہ پھل اور یہ مٹھائیاں اور کھانے پینے کی چیزیں کھائیں گے، اور اتنی دیر یہ بتوں کے آگے پڑی رہیں گی تو ان میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور ایک بڑے بت کے علاوہ جتنے بھی بت تھے سب کے ناک، ہاتھ، ٹانگیں وغیرہ توڑ دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور سارے مٹھائیوں کے تھال بھی الٹ دیے۔ شام کو جب وہ لوگ واپس آئے تو وہ اپنے بتوں کی صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے اور یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ پہلے ہی ان کے بتوں کی مذمت فرمانے میں مشہور تھے اور ان کو ہر وقت روکتے رہتے تھے اس بدنصیبی سے اور تباہی سے، انہوں نے سب نے کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کو بلا لیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا کہ اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم نہیں دیکھتے کہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا ہے اور مٹھائی کے تھال بھی اسی کے سامنے الٹے پڑے ہیں؟ اس سے پوچھ لو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، اگر وہ حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ یہ جواب سن کر وہ سب خاموش ہو گئے اور کہنے لگے ابراہیم، یہ تو تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم کتنے بدبخت اور بد نصیب ہو کہ تم ان کی پرستش کر رہے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ چونکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے عوامی سوچ اور عوامی فکر کے اوپر ایک بہت بڑی ضرب لگا دی تھی، لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے، اور یہ چیز نمرود کے اقتدار کے لیے بڑی سخت خطرناک تھی۔ تو اس نے آتش کدہ بھڑکانے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق میں رکھ کر جلتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا اس نے ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ پر توکل کی کامل تصویر نظر آ رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ انہوں نے تو اس قصے کو مٹانے کے لیے یہ انتظام کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آگ کو جو کئی مہینوں تک جلائی گئی تھی گلستان بنا کر اور باغ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی بھی عطا فرمائی، اور جس میں معمولی سی بھی عقل تھی
اس شخص کے لیے پیغام ہدایت بھی واضح کر دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا، ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور امن والی ہو جا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی نمرود راہ راست پر نہ آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کے جو کلمہ پڑھنے والے ساتھی تھے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا اور آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قانون کے مطابق کہ جب وہ کسی قوم کی طرف نبی بھیجتا ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے، وہ نبی دین کی تبلیغ میں اپنی ذمہ داری کو مکمل طریقے سے ادا کر چکتا ہے، تو پھر بھی جو لوگ راہ راست پر نہیں آتے ان پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نمرود کی فوج پر مچھر بھیج دیے۔ اتنی کثیر تعداد میں مچھر آئے کہ سورج چھپ گیا اور انہوں نے نمرود کے لشکر کو نوچنا شروع کیا اور اس طرح کھا گئے کہ ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں، اور ایک مچھر نمرود کی ناک کے رستے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ جو دماغ کو جا کر کھاتا تو اسے سخت تکلیف ہوتی، اس کے سر پر ضربیں لگائی جاتی، جوتے مارے جاتے، جس سے تھوڑی دیر کے لیے سکون ہوتا، اور بالآخر اسی طرح مچھر نے اس کے دماغ کو کھا لیا اور وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں کا حکمران رقیون نام کا تھا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی بیوی کو اپنے محل میں طلب کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر اس کی نیت میں فطور آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ برے ارادے سے حضرت سارہ کی طرف بڑھایا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ اس پہ فالج کا حملہ ہوا اور اس کا ہاتھ وہیں پہ خشک ہو گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، انہی کی دعا سے میرا یہ ہاتھ درست ہوگا۔ چنانچہ اس نے بڑی عاجزی اور زاری کے ساتھ حضرت سارہ سے عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر دے۔ چنانچہ حکم الہی سے اس کا ہاتھ درست ہو گیا، اور اس نے اس واقعے سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی، جس کا نام ہاغار تھا اور بعد میں جو ہاجرہ کے نام سے مشہور ہوئیں، وہ حضرت سارہ کو تحفے کے طور پہ عطا کر دیں۔ حضرت سارہ اس کو لے کے چل پڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کی بیٹی ہاجرہ سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دو بیٹے عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی کہ یہ بڑے باعزت ہوں گے، بابرکت ہوں گے، اور ان کو کثیر تعداد میں اولاد اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ بیٹوں کی پیدائش کے بعد حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں آپس میں اختلاف رونما ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو اور اپنے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل کو فلسطین سے عرب کے اس علاقے میں چھوڑ گئے جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں چھوڑ کر جانے لگے، چونکہ اس وقت یہ صحرائی علاقہ تھا، غیر آباد علاقہ تھا، دور دور تک سبزے اور آبادی کا، پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، تو جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کی حفاظت میں دے کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اطمینان سے جائیے، ہمارا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہوئیں، حضرت ہاجرہ پریشان ہوئیں، حضرت اسماعیل پیاس سے نڈھال ہوئے، تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ چکر لگائے، اور پھر اچانک جب ان کی نگاہ اپنے بچے پہ پڑی تو دیکھا کہ جس جگہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں پانی کا چشمہ اللہ کی قدرت سے پھوٹ پڑا، جو بعد میں زمزم کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی
اور یہ بتا دیا دنیا والوں کو کہ جو اللہ پر یقین کامل رکھے اللہ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ جرہم نام کا ایک قبیلہ پانی کی وجہ سے یہاں آ کے حضرت حاجرہ کی اجازت سے آباد ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے چشمے کو اپنی ملکیت قرار دیا اور قبیلے کے سب لوگوں نے اس چشمے پر ان کا حق تسلیم کیا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ